العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی آیت نمبر 12، 13، 14، 15 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی رضا تعالیٰ النجید کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَآتَيْنَهُ حکمہ صبیہ، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی بچپن میں ہی۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو ایک روایت میں آیا کہ 7 سال کی عمر تھی تو آپ کو نبوت، دانائی اور حکمت دے دی گئی۔ دوسری روایت میں یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، کہا 3 سال کی عمر میں، آپ کی عمر 3 سال کی عمر تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو آپ کو دانائی، حکمت سب چیز عطا کر دی گئی۔ آپ جا رہے ہیں، بچے کہنے لگے آئیے ہمارے ساتھ کھیلیے، 3 سال، کہا کہ نہیں، مجھے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ کریم نے وہ آپ کو دانائی اور حکمت دی تھی، وہ علم عطا کیا تھا، اور پھر وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ آپ اتنے پاک تھے کہ میرے آقا ارشاد فرمایا، کہا کہ یحییٰ، میرے بھائی یحییٰ جو تھے اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار تھے، کہا کہ ان کی ملاقات رب سے ہوگی، کیونکہ وہ سید الحصورہ بھی تھے۔ وبرم، وہ بڑے ہو کر خدمت گزار بنے، بوالدیہ، اپنے والدین کے، ولم یکن، اور نہ جبارن، جابر، عصیہ، سرکش تھے۔ وسلام علیہ، ان پر سلامتی ہو، یوم، جس روز ولدہ، وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور اس سلامتی ہو جس دن انہوں نے انتقال کیا، ویوم یبعث حیا، اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، معراج پہ گئی، کہا کہ دوسرے یا تیسرے آسمان پر ابو یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا اے ابو یحییٰ یہ تو بتا کہ تجھے بنی اسرائیل نے کیسے قتل کیا، یحییٰ کو کیسے قتل کیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے، کہا کہ یحییٰ کو قتل کر کے ان کا سر تشتری میں رکھ کے میرے سامنے لایا گیا۔ جب لایا گیا تو بنی اسرائیل نے حیلہ بنایا، کہا کہ رب ان کا ناراض ہو گیا، تو میں وہاں سے اٹھا۔ آپ کی عمر تقریباً 105 سال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اور یحییٰ علیہ السلام کی عمر اس ٹائم 25 سال تھی جب آپ کو قتل کیا گیا، جب آپ کو شہید کیا گیا۔ کہا کہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ زکریا کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ میں دوڑا
میرے پیچھے بنی اسرائیل لگی، میں جا رہا تھا، دوڑتا ہوا جا رہا تھا جنگل میں، ایک درخت نے مجھے آواز دی، کہا اے زکریا اس درخت میں آ جا۔ میں درخت میں چلا گیا، درخت کھل گیا، میں درخت کے اندر چلا گیا، شیطان پیچھے تھا، چھوٹا سا پلو میرا باہر رہ گیا۔ شیطان نے بنی اسرائیل کو بتا دیا، کہا کہ اس میں موجود ہے۔ جب میرا پلو دیکھ لیا، انہوں نے آری منگائی، آر سے مجھے کاٹ ڈالا، آدھا میں ادھر تھا آدھا میں ادھر تھا۔ اچھا، اب کیا حقیقت تھی؟ یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ذبح کر دیا۔ بادشاہ جو تھا ان دنوں میں اصول تھا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو نبی سے ڈسکس کی جاتی، نبی سے پوچھا جاتا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس ٹائم حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت سجیلے جوان تھے، آپ کی بھویں ملی ہوئی تھی، چٹا کلر تھا، بڑے حسین و جمیل تھے آپ، لیکن اللہ نے آپ کو حضور بنایا تھا۔ آپ نہ کبھی کسی عورت کے قریب گئے تھے اور نہ کبھی کوئی گناہ کیا تھا، لیکن بادشاہ کا عورت جو تھی، کہا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بادشاہ کی عورت جو ہے ان کو اپنی طرف راغب کرنے لگی، کہا کہ نہیں، میں نہیں ہو سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے ہیلا بہانہ کرا کہ بات دوسری میں یہ آیا، کہا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اب جو بادشاہ کا جو بھائی تھا، اس کی بیٹی تھی، اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ تو میں سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو ہیلا بہانہ بنا کر بھیج دیا فوج کو، کہا کہ فوجی جب آپ کو آئے قتل کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، یحییٰ فرمانے لگے، تم مجھے جانتے ہو؟ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں، کون ہوں میں؟ اللہ کے نبی ہیں، نبی ہوں، پھر مجھے کاٹ رہے ہو؟ مجھے پہچانتے، میرے امتی ہو، مجھے کاٹ رہے ہو؟ بولا ہمارا حکم ہے، ہمیں حکم ہے، آپ کو شہید کر دیا، آپ کو شہید کر کر سر آپ کا تشتری میں رکھ دیا۔ اس وقت پورا آسمان خون آلود ہو گیا، پورا آسمان خون آلود ہو گیا۔ تاریخ میں دو شخصیت ایسی ہیں کہ جن کے لیے آسمان خون آلود ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حسین بن علی علیہ السلام۔ جب یہ واقعہ کربلا کا پیش آیا تو آسمان خون آلود ہوا، اور یحییٰ علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، آسمان خون آلود ہو گیا۔ میرا کا فرماتے تھے، کہا یحییٰ کا نام لیا گیا، قرآن کریم میں نام لے کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی ولادت پر بھی سلام ہے، موت پر بھی سلام ہے، جس دن اٹھایا جائے گا اس پر بھی سلام۔ اب وہ نبی تھے، اب کو ذبح کر دیا۔ اچھا، جب آپ کے سر کو تشتری میں رکھ کے، اسی طرح حسین ابن علی کا سر تشتری میں رکھا گیا، سر کو رکھ کے جب عورت کے سامنے پیش کیا گیا، سر کو جب دیکھا، اسی وقت رب کو جلال آیا۔ جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے جو تھے، سب کے سب زمین میں دھس گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ تفسیر میں آیا، کہا کہ اس مسئلے کی آڑ میں بنی اسرائیل نے بیت المقدس کے علاقے میں 70 نبیوں کو کاٹا تھا، ایک نہیں 70 نبیوں کو کاٹا تھا۔ وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا